فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو جو سچی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا۔ کیا مطلب؟ توبہ کے ساتھ ایمان لانے کا ذکر تو وہ بات واضح ہو گئی کہ جس نے ایسی نافرمانی کی، ایسا کیا جس نے، یعنی گناہ کو حلال سمجھ کر کیا، تو ایمان سے چلا گیا۔ توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر نیک کام کرے۔ تو جب وہ نیک کام کرے گا تو پھر اس کی برائیاں بھلائیوں سے بدل دی جائیں گی۔ ایک انسان سے جرم ہو جاتا ہے، بڑے گناہ تو ہم شاید اب ان کو بڑا گناہ بھی نہیں مانتے، ہمارا شاید مزاج ایسا ہے، کسی گناہ کو بڑا سمجھتے نہیں۔ مثلا غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کی ایسی برائی جو اس کے سامنے نہیں کر رہے وہ نہیں ہے اور دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں جبکہ وہ موجود نہیں ہے، تو ایسی برائی غیبت کہلاتی ہے، بیک بائٹنگ کہتے ہیں۔ یہ غیبت بڑا گناہ ہے، مگر ہم نے اس کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے۔ شیر مادر کا مطلب ماں کے دودھ کی طرح حلال سمجھا ہوا ہے۔ جب چاہتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، عورت ہو مرد ہو، یہی باتیں۔ آپ موسم کی بات کریں گے 2 منٹ، ملک کے حالات کی بات کریں گے 2-3 منٹ، اس کے بعد آ جائیں گے وہ فلانا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو پتہ ہے یا نہیں ہے، شروع ہو گئے۔ یہ مسئلہ میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ کسی کی برائی کا ذکر کرنا دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے، اس شخص کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے، اور وہ واقعی معلومات پوری ہوں، صحیح ہوں، انداز بھی صحیح ہو، وہ منع نہیں ہے۔ بدعقیدگی کا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہے، لیکن اخلاقیات میں یا بشری کمزوریوں میں سے کسی بات کا ذکر کرنا معلوم بھی نہیں ہے، تحقیق بھی نہیں ہے، مگر کسی کا ذکر یوں کر رہے ہیں جیسے اس کی ایک ایک حرکت کو جانتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں اس کو برا بنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ جھوٹ، گالی، پیسے مار لینا۔ آپ کہیں گے نہیں جی بڑا گناہ تو قتل ہے، تو اگر قتل بھی ہوا ہے اس سے بھی توبہ ہو سکتی ہے، مگر حق اللہ، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اس میں ہمیں فرق سمجھنا ہوگا۔ حق عبد میں بندے سے معافی چاہیے، حق اللہ میں اللہ سے معافی۔ اگر دیت کا مسئلہ ہے، قصاص کا مسئلہ ہے، وہ قاضی آپ کو بتائے گا کہ کہاں آپ وارثوں کو خون بہا دے کر ان سے معافی چاہ سکتے ہیں، کہاں نہیں چاہ سکتے۔ اس کا فیصلہ بھی آپ نے خود نہیں کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ توبہ کے بعد ہمارا حال بدل جائے، ہم بہت اچھے اپنے آپ کو ثابت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کہہ دیا۔ میں یہاں 1-2 باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہمارے ہاں سیاست کا لفظ بہت بولا جاتا ہے۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ دوسروں کی نمائندگی کرنا، ان کے حقوق کے لیے لڑنا، اور
کسی کا نمائندہ بن کر اس کا حق اس کو دلانا، یہ ساری باتیں ہمارے ہاں کی جاتی ہے۔ آج جو سیاست رائج ہے ہمارے ملک میں، اکثر لوگوں سے سنا ہے تو سیاست تو گند کا نام ہے، سیاست تو بلا ہے، اس سے تو دور ہی رہنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کو سمجھا دوں۔ ہر مومن ایمان والے پر لازمی ہے کہ وہ خود کو بھی شریعت و سنت کے مطابق بنائے اور جو اس کے ماتحت ہیں ان کو بھی بنائے۔ مثلا باپ گھر کا سربراہ ہے، بیوی بچے اس کے ماتحت ہے، تو باپ کو خود بھی عقیدے یاد ہوں، اعمال معلوم ہوں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، خود بھی نافرمانی سے بچے، بیوی بچوں کو بھی بچائے۔ اس کی بیوی پردہ نہیں کرتی، لباس شرم و حیا والا نہیں پہنتی، تو ذمہ دار وہ بھی ہے۔ بھائی ہے سگا وہ بھی ذمہ دار ہوگا، بیٹا ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ وہ کہیں کہ جی ہم کہتے ہیں یہ سنتی نہیں ہے، کیوں نہیں سنتی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی کمزوری تمہاری، تمہارا کوئی رویہ، کو تمہارا اس سے سلوک، حقوق کے معاملے میں کیا کمزوری ہے پتہ چلے۔ عورت کیوں نہیں سنتی؟ سمجھانے کا طریقہ درست نہیں ہے، یا تمہیں معلومات نہیں ہے، یا صرف آرڈر چلاتے ہو، باقی حقوق پورے نہیں کرتے ہو، کہیں کوئی کمزوری ہوگی، ورنہ وہ کیوں نہیں سنتی؟ بچے نہیں سنتے، کیا کھلایا ہے ان کو؟ کون سی کمائی کھلائی ہے؟ کیسے تربیت کی ہے؟ ٹائم دیا ہے ان کو؟ جب چھوٹی عمر تھی سمجھانے کی اس وقت سمجھایا؟ اپنی کمزوریوں پہ نظر نہیں ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں جی ماحول خراب ہے، تو ماحول بنانے والے کون ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ فوراً ماں آ جائے گی، باپ آ جائے گی، بیٹا بگڑ گیا، بگاڑا کس نے؟ کیوں بگڑا ہے؟ پہلے دن سے کیوں نظر نہیں رکھی؟ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے ہوتی ہے۔ نہیں معلوم تو سیکھنا چاہیے، مگر دوسروں پر شکایت، اعتراض، جرم لگانا ہمیں آسان لگتا ہے، اپنی ذمہ داری سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سیاستدانوں کے بارے میں، سیاستکاروں کے بارے میں، سیاستدان سیاست سمجھنے والا، سیاستکار سیاست کرنے والا، تو سیاست کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں، سمجھنے والے کم نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ انہوں نے سیکھا نہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، اخباروں میں آتی ہیں، خبروں میں آتی ہیں، اور ہم ان پر تبصرہ اپنا حق سمجھتے ہیں، بھلے ہمیں سمجھ ہو یا نہ۔ جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم یاد نہیں کرتے۔ ہمیں کتنا کہنا ہے؟ اچھا، ملک کی تعمیر میں، معاشرے کی بہتری میں میرا کردار کیا ہے؟ میں کتنا سنوار رہا ہوں، کتنا بگاڑ رہا ہوں؟ اگر میں لاپرواہ ہوں تو میری لاپرواہی میرے لیے کتنا وبال ہے، ہم یہ سیکھتے نہیں ہیں۔ میں اپنے ماحول کی بات کر لوں، ہماری گلیاں صاف ستھری نہیں ہیں، ہماری سڑکیں صاف ستھری نہیں ہیں، کیوں؟ کیا یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہے؟ کوئی دشمنی کا مسئلہ ہے؟ نہیں، لیکن ہمارا مزاج بن چکا۔ ہم کہاں کوڑا پھینک رہے ہیں، کس طرح پھینک رہے ہیں، کیونکہ زمین جگہ کم ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنا لی، اب اوپر سے پھینک رہے ہیں، نیچے کس کس کو اس سے خرابی ہو رہی ہے پرواہ نہیں کرتے۔ کہاں سے پانی لیک کر رہا ہے بند نہیں کرتے۔ وہ جو پانی لیک کر رہا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، ذمہ کس کا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کے ہاں نل لگے ہوئے ہیں، ٹوٹی کہتے ہیں آپ اسے، ٹیب، وہ اگر اس سے قطرہ گر رہا ہے تو واشر خراب ہے، ٹھیک نہیں کرائی، وہ قطرہ گر رہا ہے، اس کا گناہ کس پر جا رہا ہے؟ میں لاپرواہ ہوں،
فلیش ہے، کوئی اور جگہ جہاں پہ بھی ہم ان چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتے، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کا خوف نہیں رکھا، ہم اللہ سے ڈرے نہیں، زبانی تو کہتے ہیں لیکن ڈرے نہیں۔ دوسرا بندہ دیکھ رہا ہو ڈر جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، تربیت کی ہوں، تعلیم کی ہوں، مزاج کی ہوں، یا ہمارے ہاں جو بھی کچھ ماحول ہم نے خود بنا لیا، اس کی یہ کمزوریاں ہم دور نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کہہ دے مان لیتے ہیں، آپ کو قرآن حدیث سنایا جائے نہیں مانتے، یہ مزاج کیوں ہے؟ اور پھر شکایت کرنا کہ جی رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو جب ہمارے اعمال درست نہیں ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ ایک شخص رزق کی بے حرمتی پر نہ شرمندہ ہے، نہ اس کو احساس، اپنے ہاتھ سے وہ روٹی ہو، وہ کھانا ہو، خود کچرے میں ڈال رہا ہے، تو خود اس کو نے نہیں سنا کہ یہ رزق اس کی بے حرمتی کی جائے، یہ اگر چھن جائے تو دوبارہ نہیں ملتا، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو گناہ کی نوعیت ہم نے اپنے مزاج کے مطابق کہ ہم نے کس کو گناہ کہنا ہے، کس کو نہیں کہنا، اور آج کل گناہ کی پہچان تعریف یہ ہم نے کر دی وہ غلط کام جو کوئی دوسرا کرے، دوسرا کر رہا ہے تو غلط ہے، میں کر رہا ہوں تو غلط نہیں، یہ ہم نے بنا لیا۔ تو جب احساس ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے ہوگی؟ کون کرے گا توبہ؟ سوچا تک نہیں ہم نے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ حقوق اللہ میں سے کیا ہے، حقوق العباد میں سے کیا ہے، اللہ کے حق میں کہاں غلطی کر رہے ہیں، بندے کے حق میں کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، اللہ سے معافی چاہنی ہے، بندے کے حق میں غلطی کی ہے تو بندے سے معافی، آواز اونچی، جب ہم آواز ہی نہیں نکال رہے تو چاہیں گے کہاں؟ کیونکہ ہم تو دوسرے سے معافی چاہنا یا معافی مانگنا جس کو آپ کہتے ہیں توہین سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے احوال حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر آپ کے ہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ شراب پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اب فیشن ہو گیا جی۔ کوئی کبھی کسی بات پہ سچ نکل گیا تو نکل گیا، ورنہ بولنا ہی جھوٹ ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ چھپانے میں کیا کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں وہ آپ کے ہر ایک کے الگ الگ احوال اس کے سامنے ہیں، لیکن یہ کہ پرواہ کسی کو نہیں ہے، جس کا نتیجہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی سب کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا، یہ اور زیادہ احساس کو بالکل بتانے والی بات کہ پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ اور مصیبت کہ میں دوسروں کی بھیڑ چال میں ہوں، پھر جہاں وہ جائیں پھر مجھے بھی وہیں جانا ہوگا، تو میں تو دوسروں کے لیے بہتری کا نمونہ بنوں، برائی کا نمونہ نہ بن۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی برائی پر آپ کو روکے اور ٹوکے۔ جو روکتا ٹوکتا ہے اس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دوست ہے۔ اور جو آپ کی برائی پر بھی آپ کو مکھن لگائے، بڑھائے چڑھائے، پیمپر کرے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے اپنے معیار بنا لیے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، توجہ نہیں دی، نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ مگر جو توبہ کرے
اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں رکھی گئی. صاف کہہ دیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو مایوس کرتا ہے وہ بھی ظلم کرتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے اس کو بھی مایوس کیا جا سکتا نہیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ایک ہے ایمانی مسئلہ، ایک ہے اس کے عمل کا مسئلہ، دونوں میں فرق ہے. جو ایمانی غلطی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، یا ایسی بات کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، کر رہا ہے جو اس کو کفر میں پہنچاتی ہے، اس کا معاملہ اور ہے. لیکن عمل میں کسی سے غلطی ہوئی، کتنی بڑی غلطی ہوئی، توبہ کا دروازہ دونوں حالتوں میں بند نہیں. اگر ایمانی غلطی ہوئی ہے تو بھی توبہ کرنی ہے، اخلاقی طور پر، عملی طور پر غلطی ہوئی ہے تو بھی اونچی. ہاں، فرق کیا آ گیا؟ حق اللہ ہے تو اللہ سے معافی چاہنی ہے، بندے کا حق ہے حقوق العباد میں سے ہے تو بندوں سے معافی چاہنی ہے. اور توبہ دونوں نافرمانی کوئی بھی ہو جائے، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. مگر کوئی صحیح طرح معافی چاہے تو. ہمارے ہاں زبانی طور پر میری توبہ، ہم کسی کے سامنے بھی معافی چاہیں گے تو زبانی دل میں معافی نہیں ہوتی. اور آج کل تو ٹیلی فون پہ معافی چاہنے کا سلسلہ سیزن آتا ہے، ہر کوئی پیغام بھیج رہا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. کیا واقعی چاہتے ہو؟ اگر صرف زبانی کلامی بھیج رہے ہو تو کچھ حاصل نہیں. کیا واقعی آپ چاہتے ہیں؟ اور دوسرا جو معاف کر رہا ہے کیا واقعی معاف کر رہا ہے؟ تو اگر صرف زبانی عمل ہے، رسمی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. حقیقی طور پر شرمندہ ہوں، معافی چاہیں. بندے کا کام ہی یہی ہے، اس کو اکڑنا نہیں چاہیے. اکڑنا، اونچی کہیے ذرا اور اونچی. میں ہوں، آپ ہوں، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، حکمران ہو یا رعایا ہو، ہم سب کو اکڑ سے، تکبر سے بچنا ہے. یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو عجب ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، بس یہی آپ کی چیز خراب کر دیتی ہے. بولو، لکھنے والے کیا کہتے ہیں، بولنے والے کیا کہتے ہیں؟ اے انسان، تو اپنی حالت دیکھ، تیری بساط کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تجھے کتنی مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے، کیا تو اس کے باوجود اکڑتا ہے؟ انسان سوچے آپ کے اندر سے جو کچھ گند نکلتا ہے، آپ اس کو کچرا کہیں، ڈرٹ کہیں، گندگی کہیں، دوبارہ زمین میں مل کے اجزاء وہی کھاد بنتا ہے، پھر اسی سے دوبارہ تیرے پاس کھانے پینے کا سامان آتا ہے. کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو خود نہیں نہا سکتا تھا، جب تو مر جائے گا تو خود نہیں نہا سکتا. تجھے پیدائش پر بھی غسل دوسروں نے دیا، موت پر بھی غسل دوسرے دیں گے. اکڑ کس بات کی ہے؟ تیرے جسم سے روح نکل جائے تو حرکت نہیں کر سکتا، لیکن آج جسم میں روح ہے تو احساس نہیں کر رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نتیجے ہم خود دیکھتے ہیں، سنبھلتے نہیں. تکبر کیا فرعون نے، اس کی لاش آج تک عبرت کا نشان ہے، کوئی نہیں سیکھتا.
تخت پہ بیٹھ کے سارے ہی تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. نمرود خدائی کے دعوے کرنے والا ایک مچھر سے، معمولی مخلوق سے اللہ نے مروایا. ذلت کا بیان سن کر بھی ہم لوگ کچھ سیکھتے نہیں. چھوٹا سا پتھر آپ کو ٹھوکر دے سکتا ہے، چلتے ہوئے چھوٹا سا پتھر، معمولی سی چیز رکاوٹ بن جائے، ٹھوکر دے سکتی ہے. پھر بھی ہم پتہ نہیں کس گھمنڈ میں. فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی کیا خاصیت، وہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے. تو سب سے پہلی چیز انسان سیکھے کہ مجھ سے اگر نافرمانی ہو جائے تو مجھے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ. کیا کرنی چاہیے؟